فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ عاقلہ بانو زند بنت ذوالفقار حسین صاحب کو ایصال فرما دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ماہ مبارک ربیع الاول حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین برحق ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام صادق سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے، جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جن کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جس کے لیے خود اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے میں کچھ پیدا نہ کرتا، جس کی تعریف میں رب العالمین فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے حریص علیکم، یہ میرا نبی تمہارا حریص ہے. میں اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ترجمہ کرنے میں نقصان یہ ہے آقا کہ اتنا حصہ کاٹا جائے گا اور کاٹ کے کہہ دیں گے گستاخ رسول، تو اس لیے کہ اردو بڑا خطرناک لفظ ہوگا وہ جو ہے وہ،
لیکن قرآن نے اپنے حبیب کے بارے میں جو فرمایا کیا حریص علیکم، یہ تمہارا حریص ہے۔ حرص مانے بولیے، حرص مانے لالچ، حریص یعنی لالچی۔ تو حضرت کو ہمارے بارے میں کاہے کی حرص ہے؟ قرآن کہتا ہے حریص علیکم، یہ تمہارا حریص ہے ہمارے مال کے، ہماری دولت کے۔ اس کے لیے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اپنے چچا سے کہ ان سے کہہ دیجئے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے، میں تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اور اگلا فقرہ خود اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حضرت کو ہمارے بارے میں حرص کس بات کی ہے۔ خود بتا رہا نا حریص علیکم، پہلے جگہ تمہارے حریص ہیں، کاہے کہ اگلا فقرہ بتا رہا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنین کے لیے رؤوف ہیں، مومنین کے لیے رحیم ہیں۔ اس کا مطلب مومنین کے لیے حرص کی بات نہیں ہے، مومنین کے لیے رأفت کی بات ہے، مومنین کے لیے رحمت کی بات ہے۔ سمجھ میں صاف آ گیا ہے نا؟ جب تک تم کو ہدایت نہیں ہے تب تک ان کو حرص ہے کہ ہر آدمی ہدایت پا جائے۔ مطلب حریص علیکم، تو وہ پیغمبر جو ہماری ہدایت کا حریص ہو، جس نے ہماری ہدایت کی خاطر اس کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، سب کچھ برداشت کیا۔ ایک فرشتہ ہے، سنیے آپ، آج حالانکہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور شعراء کرام نے بھی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے متعلق ہی کلام اپنا پیش فرمایا ہے، مجھ کو بھی اسی راستے پر جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ مہینہ ہے تو میں نے سوچا دونوں چلتے ہیں۔ پہلے حضرت کے بارے میں کچھ گفتگو، کیا مزاج ہے پیغمبر کا۔ فرشتوں کے نام تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، جبرائیل، میکائیل، دردائیل، ہے نا، عزرائیل، اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل۔ کیا نام ہے؟ جابیل۔ جابیل بنا ہے جبل سے، جبل مانے پہاڑ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جابیل جو ہے ان کی پوسٹنگ پہاڑوں پر ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اوحى اللہ تعالی الی جابیل ملک الجبال، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتہ جابیل پر وحی نازل کی، فرمایا جابیل نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد، اور جاؤ دیکھو ہمارے نبی کا میٹر۔ مطلب شاید یہ ہے کہ یہ مکے والے بہت پریشان کر رہے ہیں، جاؤ دیکھو مسئلہ کیا ہے۔ جابیل آئے، جابیل نے بات رکھی، فرماتے ہیں یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، مجھ کو آپ کی اطاعت کا حکم ملا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ جو کہہ دیں گے، اتنا اختیار کائنات میں کسی کو ہے؟ اتنا اختیار کسی کو ہے؟ انی امرت لک بالطاعہ، یا رسول اللہ ہم کو آپ کی اطاعت کا حکم ہے۔ مطلب شاید یہ آپ جو کہیے گا ہو جائے گا، جیسے کہیے گا ہو جائے گا۔ پھر پیشکش بھی کی، اگر آپ فرما دیں ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، آپ کہہ دیجئے تو میں ان مکے والوں کو اٹھا کے پہاڑ پھینک دوں۔ اب اس سے بڑا جو آفر کیا ہو سکتا ہے؟ ان پر پہاڑ پھینک دیں، سب دب کے ختم ہو جائے۔ لیکن حبیب نے فرمایا جابیل انی بعثت رحمتاً، جابیل اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں ان کے اوپر پہاڑ پھینک دوں سب ختم ہو جائے۔ انی بعثت رحمتاً، پالنے والے ہم جتنا شکر ادا کریں تیری بارگاہ میں کم ہے کہ تو نے ہم کو ایسے گھروں میں پیدا کر دیا کہ نبی جیسی ذات مل گئی،
اور اس میں بھی اس شاخ سے وابستہ کیا کہ اولاد پیغمبر مل گئے. ساری زندگی آپ سجدہ شکر ادا کرتے رہے، اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، آپ فرما دیجئے پھینک دو پہاڑ ان کے اوپر، مطلب سب ختم ہو جائیں. کیا فرمایا؟ انی بعثت رحمتاً، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا. اس کے بعد دست مبارک بلند فرمائے، فرماتے خدا ان کو میری معرفت عطا کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. اب میں بہت وقت آپ کا اس اعتبار سے نہیں لوں گا. جو نبی اتنا رحیم ہے، جو نبی اتنا کریم ہے، جس کو ساحر کہا گیا، جس کو دیوانہ کہا گیا، نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ حضرت کے شان میں گستاخیاں کی گئی، اور بجائے بد دعا کے حضرت الٹا دعا فرماتے رہے. لیکن اس امت نے کیا دیا؟ میں آج آپ کو 2 لائنیں دکھلاتا ہوں اس نبی کے ساتھ امت نے کیا کیا. تو ایک طرف میں چلتا ہوں کہ نبی کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، خود رسول اللہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کیا فرما رہے ہیں، اہل البیت کیا فرما رہے ہیں. ایک لائن یہ ہے. دوسری لائن اسی زمانے سے منافقین کیا کہتے تھے، حکام کیا کہتے تھے، اور آج اسی راہ پر وہابیت چل کر کے وہی باتیں کر رہی ہے. ہم کو طے کرنا ہے کہ کس راہ کو اختیار کرنا ہے. صلوات بر محمد. اب میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کی، یہاں الحمدللہ حوض علمیہ بھی ہے، اسکولز بھی ہیں، اور ابھی ہمارے ناطق صاحب نے فرمایا کہ 65 کے قریب علماء کرام ہیں، جن میں سے بعض بزرگوں کو تو میں جانتا ہوں کہ نہایت پڑھی لکھی شخصیات، نہایت قابل شخصیتیں. ان میں سے کچھ تو قوم میں ہم لوگوں کے زمانے میں بھی تھے، ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو ایسی بستی میں آ کر کے کچھ بولنا بہت آسان کام نہیں ہے. لیکن وہی بقول مولا کے کہ کم من قبیح سترتہ وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ. اس کے تحت بلکہ بات اصل یہ ہے کہ اللہ اپنے گدھے کو گھاس کھلائے کسی سے مطلب. تو ہم تو وہی گدھا ہیں جو اس کی مہربانیاں ہیں گھاس کھا رہے ہیں، ورنہ کیا آتا ہے کیا جاتا ہے ہم کو اچھی طرح پتا ہے اپنے بارے میں. لہٰذا پالنے والے ناطق صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس کا جواب یہ خود دیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. میں نے جس آیے مبارکہ کی تلاوت کی ہے، پہلے تو قرآن نے اپنے حبیب کے بارے میں بتلایا ہے، لیکن ایک بات کا جواب دیجیے. اصول دین اول، دوسرے عدل. عدل یعنی انصاف. بہت زیادہ تاکید قرآن نے کی ہے عدالت کے اوپر، اتنی زیادہ تاکید کی ہے قرآن نے. حتیٰ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا 4 شادی 4 شادی، اس میں بھی قرآن نے ایسی شرط رکھ دی ہے کہ دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے. قرآن پڑھیے نا کہ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، جو بھی ٹھیک ٹھاک لگے عورتیں تم کو نکاح کر لو. 2 یا 3 یا اس سے انکار نہیں، لیکن اگلی شرط جو لگائی ہے قرآن نے کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو ڈر ہو ذرا سا بھی کہ اللہ تعدلو، کہ ہم عدالت نہیں کر پائیں گے، تو خبردار فواحدہ، تو قرآن نے دیکھیے راستہ بند نہیں کیا ہے، یہ کرم ہے اس کا، مگر اس ka مطلب یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ 4 شادیوں کے چکر میں پڑتے ہیں. صلوات بر محمد. تو عدالت پر بہت زیادہ فوکس ہے ہمارے دین کا،
ہمارے مذہب کا، رب العالمین کا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا۔ چنانچہ قرآن ہی کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم الی الا تعدلوا، خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ اکسا دے کہ تم عدالت کے خلاف چلے جاؤ۔ نہ، دشمن بھی ہے، بات صحیح ہے اپریشیٹ کرو، اپنا بیٹا ہے، بات غلط ہے کہو غلط ہے۔ دین یہ سکھا رہا لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ آمادہ کر دے کہ عدالت کے خلاف چلے جاؤ۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت برتو تقوی سے یہی قریب کرے گی، ہے نا؟ تو جو قرآن، جو خدا ہم کو اتنی تاکید کر رہا ہے ہر قدم پر عدالت، حتیٰ شادی بھی کرو تو عدالت، گھر میں بھی عدالت، باہر بھی ہے نا، کیا وہ خدا عدالت کے خلاف کام کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کیا وہ رب العالمین خلاف عدل کام کر سکتا ہے؟ میں آیت پڑھتا ہوں، اب بتائیے اللہ عادل ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، ظلم کیا مطلب گناہ کیا ہے، یہ ظلمی ایک طرح سے ہے، دعائے کمیل میں ظلمت نفسی، تو جن لوگوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جاؤک، میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کے مگر ان کے اکیلے استغفار سے تھوڑی کچھ ہونے والا ہے۔ اب دوسری بات قرآن نے کہی واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے رسول اللہ بھی استغفار کر دیتے، نتیجہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب دیکھتے ہیں کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یہ کب؟ کہ جب ہمارے نبی کے پاس آ جاؤ، وہاں آ کے استغفار کرو، اور ہمارا پیغمبر بھی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے، مطلب کام ہو جائے گا۔ یہی نہ ہوا؟ مفہوم یہی نہ نکلا؟ بخش دیے جاؤ گے، خدا تواب ہے، خدا رحیم ہے۔ اس آیت کے بعد کیا اللہ کو آپ عادل سمجھ سکتے ہیں؟ اس آیت کا کیا مطلب؟ اس سے اللہ کی عدالت؟ میں نے کہا جی، قرآن نے کیا کہا؟ اگر ہمارے نبی کے پاس آؤ اور ہمارا نبی ہاتھ اٹھائے تب کام ہوگا۔ تو آج تو نبی نہیں ہے، وہ تو انتقال ہو چکا نا، اس دنیا سے بظاہر جا چکے ہیں، تو ہم کہاں جائیں رسول اللہ کے پاس؟ تو یہ تو ناانصافی کی بات ہے کہ وہ سب بدو شرابی کبابی لوگ، ان کے لیے اتنا زبردست انتظام صاحب، بڑھیا جگاڑ آج کی زبان میں کہیں، 1000 بدماشی کر لو، رسول اللہ کے پاس آ جاؤ، سرکار غلطی ہو گئی یا رسول اللہ وہ کریم ہی ہیں، ہاتھ اٹھا دیں گے، کام ہو جائے گا۔ تو آج 1400 برس کے بعد جو ہم علی پور میں پیدا ہوئے، ہم سے بھی تو گناہ ہوا ہے، ہم نے بھی تو گڑبڑ کی ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ یہ خلاف انصاف بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے سامنے صرف 2 راستے ہیں، یا معاذ اللہ خدا کو غیر عادل مان لیجئے، یا یہ مانیے کہ جیسے کل سبب بخشش تھے ویسے ہی آج بخشش کا ذریعہ۔ اور شاید یہی چیز جب لوگ ہضم نہیں کر پائے تو اصول دین سے عدالت ہی نکال دی، جھنجٹ ہی ختم ہو جائے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب جیسے حضرت کی ذات مبارک، اب میں وہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں، تو یہ ہوا قرآن۔ خود نبی کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ،
تو اسی زمانے میں ان کی بھی بلا. حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ حضرت نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. فَأَمَّا حَيَاتِي، میری موت میری حیات کیوں خیر ہے؟ وہ 2 دونا 4 سب کو پتا ہے. اس لیے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو ہدایت دی، میرے ذریعے سے تم کو جہنم سے بولیے نجات عطا فرمائی. یہ تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا. فرماتے وہ اما مماتی، میری موت وہ بھی خیر ہے. وہ کیسے؟ اب حضرت فرماتے ہیں فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ ازددت لکم، اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں. اس جملے کی بنیاد پر ایک فقرہ میں کہہ سکتا ہوں شاید کہ اگر آپ نے جو ہے وہ کل کوئی اچھا کام کیا، 20,000 روپے خرچ کیے، آج دل چاہتا ہے نہیں یار 30 کریں گے، اس سے بہتر کریں گے، سمجھ جاؤ رسول اللہ کی دعا لگ گئی ہے. پیغمبر نے فرمایا فما کان من حسن ازددت لکم، اگر اعمال اچھے ہیں اضافے کی دعا کرتا ہوں. وما کان من قبیح، اگر اعمال خراب ہیں اچھے نہیں ہیں، نبی رحمت ہیں، بد دعا نہیں کرتے. فرماتے ہیں بھائی استغفرت لکم، قرآن نے کیا کہا تھا؟ اگر نبی استغفار کر دیں گے کام ہو جائے گا. یہاں پیغمبر فرماتے ہیں آج بھی تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں ہمارے سامنے، اگر اعمال خراب ہیں استغفرت لکم، میں تمہارے لیے بولیے استغفار کرتا ہوں. بس شرط ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤ، تو پیغمبر کی بارگاہ میں جائیے. تو دیکھیے حج 5 لاکھ لگتا ہے، 7 لاکھ لگتا ہے، تو بہت سے لوگ ہیں اللہ نے نوازا ہر سال جا سکتے ہیں، وہ میٹر نہیں ہے. ایک آدمی ہے اس کی اوقات نہیں ہے تو اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے، لیکن 1 لاکھ ہے عمرہ کر سکتا ہے. تو صاحب اکٹھا کر رہے ہیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ، خدا کرے. دیکھیے دعا فرمائیے. میں نے کہا یار اس کے انتظار میں مت پڑو، کل مر جاؤ گے پتہ نہیں کیا ہوگا. ابھی 1 لاکھ ہے، عمرے کے بہانے چلے جاؤ، رسول اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر لو، کام ہو جائے گا. اور خود نبی نے فرمایا ہے من زارنی بعد موتی کمن ہاجر الی فی حیاتی، جس نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی گویا وہ زندگی میں مجھ سے ملنے آیا. تو جائیے، عمرے کے بہانے جائیے، زیارت کے بہانے جائیے. خوب، تو پیغمبر یہ فرما رہے تھے. اب یہیں سے دوسری لائن شروع ہو رہی ہے. فقام رجل من المنافقین، ایک منافق کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اٹس امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وَكَيْفَ ذَاكَ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وَقَدْ رَمَمْتَ، اور رسول اللہ سے وضاحت فرما رہے ہیں عربی کی، یعنی صرت رمیما، آپ تو سڑگل گئے ہوں گے، بھوسا ہو گئے ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت نے فرمایا کلا، ہرگز. بتا سکتے ہیں آپ گوشت کی عربی کیا ہے؟ لحم. لحم مانے بولیے گوشت. اگر کہنا ہو میرا گوشت تو کیسے کہیں گے؟ لحمی، میرا گوشت. لیکن اگر کہہ دیں جو ہے وہ ہم لوگوں کا گوشت تو اب وہاں پلیورل یوز کرنا پڑے گا. لحم کا پلیورل ہے لحوم.
اور ہم لوگوں کا اگر کہنا ہے تو یہ کی جگہ لگے گا نہ، پیغمبر نے نہیں فرمایا لحمی، میرے گوشت کو زمین پر حرام قرار دیا گیا، نہ یہ فرمایا کہ ان اللہ حرم لحمی و لحم اہل بیتی، اللہ نے میرے اور میرے اہل بیت کے گوشت کو زمین کے لیے حرام، نہ یہ بھی نہیں کہا۔ کیا فرمایا سنیے آپ، اس نے کہا صاحب کیف ذاک یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا کلا ہرگز، ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ نہ کہ صرف میرا جسم، نہ کہ اہل بیت کا جسم، جو میرا ہو جائے، چاہے کل تک یزیدی فوج کا کمانڈر ہی کیوں نہ ہو، اگر میرا ہو جائے گا تو جسم سالم رہے گا۔ صلوات یہ کہا دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، سانس چلتی ہے تو جنت سے ہوا آتی ہے، خبر میں پوچھا ملک کیا ٹوٹا تھا کالم، خبر میں پوچھا ملک کیا ٹوٹا تھا کالم، تیری تربت سے جو خوشبوئے وفا آتی ہے، دین حق کا راستہ یہ ہماری دستگاہ، نوجوان کا حوصلہ، قرآن وہ کتاب ہے، وہ درس انقلاب ہے، علی کی درس زندگی، منافقت کی موت ہے، نعرہ نعرہ حیدری، تو دیکھیے اب یہی سے ایک پیرل لائن پھر شروع ہوئی منافقین کی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی آج بھی، پیغمبر فرماتے ہیں آج بھی، وہیں سے ایک نئی لائن شروع ہوئی منافقین کی۔ آپ تو سڑ جائیں گے، آپ تو ختم ہو جائیں گے، ہو گئی نا؟ اب ادھر سے بہت لمبا نہیں لے جاؤں گا اس کو، 15-20 منٹ تو بچا ہے۔ ایسے لوگ فتویٰ دیتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایسے لوگ، یہ آج کی بات ہے، اسی زمانے، ایسے لوگ دین کا نظریہ بیان کرتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا۔ اب سنیے پہلے ان کی حقیقت ملاحظہ فرما لیجئے۔ گورنر یعنی امام جمعہ، یہی نہ آگا اس زمانے کے اعتبار سے، گورنر یعنی امام جماعت، گورنر یعنی ایک سپوکس پرسن آف اسلام۔ حجاج گورنر ہے۔ پہلے ان کی قابلیت سن لیجئے پھر فتویٰ سناتا ہوں۔ قرأ الحجاج فی سورۃ ہود، وہ جناب نوح والا قصہ ہے نا، کہ وہ جب جو ہے وہ لڑکا ڈوبنے لگا، وہ بیچارے پریشان ہوئے، پالنے والے میرا بیٹا، تو اللہ نے کہا نوح انہو لیس من اہلک۔ اس کے بعد پڑھ رہا تھا، پڑھتے انہو عمل عملا عملو غیر صالح غیر صالح فلم یدری، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا پڑھیں، بالضم او التنوین او الفتح، فبعث حرسیا، ایک سپاہی کو بھیجا کہ جا کے ایک کوئی عالم لے آؤ، حافظ قرآن لے آؤ، وہ بتائے پڑھیں کیا۔ اب قابلیت سمجھ لیا آپ نے، لیکن ایک منٹ سنی لیجئے پورا کیا ہوا۔ تو وہ بیچارے حافظ جی جو بھی تھے، عالم تھے، کیا تھے، تشریف لے آئے،
تب تک یہ اٹھ گیا. جا کے سپاہی نے کہا کہ صاحب مولانا آ گئے. ان کا بند کر دو, جیل میں ڈال دو. وہ بیچارے جیل چلے گئے. مولوی صاحب 6 مہینے کے بعد یہ حجاج پہنچا جیل کے ایسے معائنے کے لیے. بڑی شخصیت تھی, مشہور تھی. ارے آپ یہاں کیسے؟ تو کہنے لگے صاحب نو کے لڑکے کے چکر میں ہیں. اور رہے آپ. تو اس نے کہا اس کو نکال بھائی, آزاد کرو آزاد کرو. یہ ہے قابلیت جن کو ایک آیت پڑھنا نہیں آتی ڈھنگ سے, وہ ممبر پہ بیٹھ کے پیغمبر کے بارے میں نظریہ سنیے ان کا. اب میں آپ کو سنا رہا ہوں, صلوات بر محمد. جناب ابن ابی الحدید معتزلی, یہ شیعہ نہیں ہے, انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں اس کو نقل کیا ہے. فرماتے خطب الحجاج بالکوفہ, حجاج کوفے میں خطبہ دے رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ, بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کو. کہتا ہے تبا لہم, اللہ کی پھٹکار مار ان سبوں پر. کن سبوں پر؟ جو رسول اللہ کی انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ, یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں. اس کا مطلب شاید اس زمانے میں پیغمبر کی قبر مبارک کو لکڑی وکڑی سے گھیر دیا گیا ہوگا, جالی بنا کے. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ, یہ سب گئے سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے. اب یہ دیکھیں, ادھر منافق, ادھر یہ حکومت. چند دن کے اقتدار کے لیے, گورنری بچانے کے لیے کہاں تک آدمی گر سکتا ہے. یہ حجاج خالی اسی دور میں نہیں تھے, آج بھی ایسے حجاج مل جائیں گے. چند دن کی گورنری بچانے کے لیے چاپلوسی میں کہاں جا رہا ہے وہ سنیے آپ. سڑی گلی ہڈیوں اور لکڑیوں کا طواف کرنے گیا ہے. حلا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک, طواف کرنے کا شوق ہے تو خلیفہ کے قصر کا طواف کر لیں عبد الملک کے. اللہ سن رہے ہیں؟ اس کے بعد کا جملہ سنیے, الا یعلمون, ان سبوں کو پتہ نہیں ہے, ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ, خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ یہ قرآن کی لائن چل رہی ہے, ادھر منافق, حکومت چل رہی ہے. اب آئیے, کیا کیا عرض کر چکا میں آپ کو جلدی جلدی. قرآن کا یہ فرمان, پیغمبر نے اپنے بارے میں یہ فرمایا, جلدی جلدی 2 سنا دیتا ہوں میں آپ کو. اچھا, جب آدمی تھوڑا پاور میں آتا ہے نا تو اوقات بھولتا ہے کیسے, وہ سنیے آپ. پرانے لوگ پرانے ہوتے ہیں, ان کا انداز اور ہوتا ہے. یہ جو نئے ہوتے ہیں نا, معلوم ہوا بکری چراتے چراتے اچانک صاحب ہو گئے. اسی بات کو جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, بیٹا خبردار, کبھی بیوی کو راز مت بتانا. 1 2 پولیس والوں سے دوستی مت کرنا. 3 نئے پیسے والوں سے قرض مت لینا. یہ جو نئے تو ایسے ہی ہے. ایک شخص نام جانتے ہوں گے آپ اس کا, مروان. مروان کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں, مروان کیا اوقات تھی, مگر اتفاق دیکھیے داماد الملت ہو گئے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ مہر وہر بھی ان کے ہاتھ میں ہے. اب وہ پاور, ایٹھن,
آئے مسجد پیغمبر میں، ایک بندہ خدا رسول اللہ کی قبر مبارک پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے اپنی فریاد کر رہے ہوں گے، تو چونکہ چہرہ تھا قبر پیغمبر پر، یہ بیٹا پیچھے سے سمجھ نہیں پائے کون ہے، اپنی اسی ایٹھن میں کہ ہم تو داماد الملت ہیں، انہوں نے بیچارے کو ٹوک دیا، بھائی اتدری ما تصنع۔ دیکھیں ایک بات بتا دوں، ہر آدمی اپنے ذوق کا استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ کتابوں میں ویڈیو تو نہیں ہے نا آغا، اپنے ذوق سے تصور کر سکتے کیسے اس نے کہا ہوگا اور کیسے اس کو جواب ملا ہوگا۔ آپ لوگ اپنے اپنے ذوق سے سوچئے، میرے ذوق یہ ہے، اب اگر زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا تو کل کو قیامت میں معافی مانگ لیں گے شاید، مگر ہو سکتا یہ انداز رہا ہو۔ تو تدری ما تصنع، پتہ ہے کیا کر رہے ہو؟ اب ان کو پتہ نہیں وہ کون ہے۔ اب اس آدمی نے جو سر اٹھایا، ارے باپ رے، پتہ ہے کون تھا؟ فَإِذَا هُوَ ابو ایوب، ہلکا پھلکا صحابی نہیں تھا، جناب ابو ایوب انصاری۔ یہ دیکھیں صحابہ بھی ہمارے بڑے مظلوم ہیں، بہت مظلوم ہیں۔ رسول اللہ کی ذات پہلے نمبر پر مظلوم، اہل البیت علیہم السلام کی ذوات مقدسہ دوسرے نمبر پر مظلوم، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کم مظلوم نہیں ہیں۔ جن کا ذکر ہونا چاہیے ان کا نام تک ہم لوگ نہیں جانتے، نیتاؤں کا نام سب جانتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں؟ جناب ابو ایوب، پہلے آپ سنیے صحابہ میں ان کی حیثیت کیا تھی۔ رسول اللہ تشریف لائے مدینہ، ہر دولت مند آدمی، ہر لکھپتی آدمی مدینے کا چاہتا ہے رسول اللہ بولیے میرے گھر آ جائیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، میری اونٹنی ادھر سے مامور ہے، جہاں رک جائے گی۔ اور پورا مدینہ ٹہلتے گھومتے حضرت کی اونٹنی کہاں رکی؟ ابو ایوب کے گھر پر، یعنی خدا بھیج رہا ہے ابو ایوب کے یہاں اپنے حبیب کو۔ معمولی چیز ہے، اور پھر معجزہ، جیسے ہی ان کی والدہ زندہ تھیں ابو ایوب کی، پتا چلا صاحب بڑے بڑے لوگوں کا گھر چھوڑ کے نبی ہمارے یہاں آئے ہیں، وہ رونے لگیں۔ ابو ایوب نے کہا اماں اتنی بڑی خوشی آئی ہے، آپ گریہ کر رہی ہیں۔ اماں نے کہا بیٹا اسی لیے تو رو رہی ہوں کہ اب جب اتنا بڑا جو ہے اللہ کا احسان ہوا، آنکھوں میں بینائی نہیں کی زیارت کر سکوں۔ یہ خبر باہر نکلی، رسول اللہ وہیں رک گئے۔ یا اللہ، میں اس وقت تک اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک ابو ایوب کی ماں کی بینائی واپس نہیں آ جاتی۔ ادھر نبی کی دعا، ادھر بینائی۔ اب سمجھے ابو ایوب کیسے صحابی ہے؟ سمجھانا یہ تھا، یہ بیٹا پہچان پائے نہیں کون پڑا ہے قبر پر، آئے کہنے لگی تدری ما تصنع، پتہ ہے کیا کر رہے ہو؟ سر اٹھایا، فَإِذَا هُوَ ابو ایوب۔ کون؟ جناب ابو ایوب انصاری۔ انہوں نے دیکھا، فرمایا نعم جی، پتہ ہے کیا کر رہا ہوں؟ جئت رسول اللہ ولم آت الحجر، نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، پتھر پوجنے نہیں آیا۔ یہ صحابہ دو، جلدی جلدی دوسرے جناب دیکھیے بلال وہ ہیں جن کا اپائنٹمنٹ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، پوسٹنگ ان کی تھی، بقیہ صحابہ چاہے جتنے قریب ہوں، لیکن پوسٹ جس کو ملی نبی کی زندگی میں، ان میں سے ایک کون؟ جناب بلال۔ روایت کہتی ہے آتے تھے قبر پیغمبر پر بلال، گریہ فرماتے تھے وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ،
اپنا چہرہ قبر پیغمبر پر رگڑتے تھے۔ یہ 2 صحابی کافی ہیں، ہاں 3، ایک ہی لے کے چلوں گا، آگے چلتا ہوں۔ روایت کہتی وفات پیغمبر کے بعد جناب زہرا تشریف لاتی تھیں، پیغمبر کی قبر کی خاک مٹھی میں لیتی تھیں، آنکھوں سے لگاتی تھیں اور اسی مشہور مرثیے کا ایک شعر پڑھتی تھیں، بابا جس نے آپ کی قبر کی خاک سونگھ لی اس کو دنیا میں کسی خوشبو کے سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو گئی بات؟ قرآن، رسول اللہ، اصحاب، جناب فاطمہ، علماء۔ بس آخری بات جلدی سے، علماء 4 امام کہے جاتے ہیں نا، ابو حنیفہ، مالک ابن انس، محمد ابن ادریس الشافعی، احمد بن حنبل۔ اس میں سے ایک ذات ہے جناب مالک ابن انس۔ پہلے میں 2-3 چیزیں سنا دوں۔ پیغمبر نے سلیقہ سکھایا ہے بندوں کو کہ ہمارے نبی سے کیسے پیش آؤ گے۔ وہ پرانا زمانہ ختم، چیخ چیخ پکار والا، ادب سے بات کرو۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ختم ہو جائے گا، خالی ہمارے نبی سے تیز آواز میں بول دو۔ جب نبی سے تیز آواز میں بولنے پہ سارے اعمال ہفت ہو سکتے ہیں تو جن لوگوں نے نبی کو رلایا ہے ان کی نماز روزہ کہاں آ سکتی؟ بہرحال ادھر نہیں جاتا۔ 1 2 پیغمبر کو جو ہے وہ اللہ نے تعریف کی ہے کہ وہ لوگ جو آپ سے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، کیا ہے؟ بلے کیا یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، پیغمبر کے پاس دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا نام ہے آپ کا؟ اب مثلاً آپ وہاں کھڑے، ارے ناطق بھائی، یہ طریقہ ہے نا؟ قرآن نے کہا سنو خبردار، ہمارے نبی سے اس انداز میں بات کرنا مت۔ قرآن نے کہا ہے پاگل بیوقوف ہیں یہ لوگ، والذین ینادونک من وراء الحجرات، جو ہمارے نبی کو کمرے کے پیچھے سے آواز لگاتے ہیں، یا رسول اللہ مثلاً اس طرح۔ خبردار، یہ کون سا طریقہ ہے؟ شرافت سے بات کرو، تمیز سے بات کرو۔ یہ ہو گئی بات نا، بہت وقت نہیں لوں گا۔ زمانہ ہے مالک ابن انس کا، وقت کا خلیفہ ہے منصور، جگہ ہے مسجد نبوی۔ کسی بات پہ بحث ہو گئی، آوازیں اونچی ہونے لگی، مالک ابن انس نے خلیفہ کا لحاظ نہیں کیا، کہنے لگا یا امیر المومنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد، خبردار اس مسجد میں اونچی آواز میں بات مت کیجئے۔ اور پھر یہ ساری آیتیں پڑھی انہوں نے کہ اللہ نے منع کیا ہے نبی کے پاس اونچی آواز میں بات کرنے کے لیے۔ اللہ نے بیوقوف کہا ہے ان لوگوں کو جو چلا کے رسول اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو دھیمی آواز میں بولتے ہیں۔ تو اب یہ سوال ہوگا نا یار، وہ زندگی کی بات ہے بھائی، اب تو مر گئے، یہ ہے قبر۔ قبل اس کے کہ منصور کچھ کہتا، مالک ابن انس نے خود ہی جواب دے دیا، ان حرمتہ میتا کحرمتہ حیا۔ اور اے منصور، جیسی حیثیت ان کی زندگی میں تھی وہی احترام آج بھی ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ جب آدمی بور ہوتا ہے نا تو بات گھمانے کے لیے مسئلہ پوچھ لیتا ہے۔ آقا یہ سب محسوس فرمایا ہوگا آپ حضرات نے۔ اچھا حضور ایک بات بتائیے، حضور کو مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، بات گھما رہے یار، یہ اتنی بات ختم ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی ہوا کہ بھرے مجمع میں مالک ابن انس نے ٹوک دیا۔ تو اب کیسے؟ تو کہنے لگا یا ابا عبداللہ ایک بات بتائیے، کیا استقبل رسول اللہ وادعو ام استقبل القبلہ؟ رسول اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کروں یا قبلے کی طرف؟ مثلا یہ ہے قبر پیغمبر، آپ یہاں کھڑے ہیں، تو ایسے نبی کی قبر کی طرف رخ کر کے دعا کروں یا پیٹ کر لوں قبر پیغمبر پر؟
استقبل القبلہ ام استقبل رسول اللہ، نبی کی طرف رخ کر کے دعا کروں وادعو یا قبلے کی طرف؟ مالک ابن انس نے کہا یا امیر المؤمنین لا تصرف وجہک عن رسول اللہ، خبردار پیغمبر کی طرف سے چہرہ مت پھرانا، بل استقبل واستشفع بہ، پیغمبر کی طرف رخ کرو اور ان سے طلب شفاعت کرو، فَإِنَّهُ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے بھی اور تمہارے باپ آدم کے لیے بھی وسیلہ ہے قیامت تک کے لیے۔ اور پھر وہی آیت پڑھ دی جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے ظلم کیا ہے آپ کے پاس آ گئے ہوتے، مجلس تمام ہو گئی، قرآن یہ کہتا ہے، خود نبی یہ فرماتے ہیں، اصحاب کرام یہ کہتے ہیں، اولاد یہ کہتی ہے، علماء یہ کہتے ہیں، ادھر منافق یہ کہتا ہے، حجاج حاکم گورنر یہ کہتا ہے، اس کی پیروی میں آج تک کچھ لوگ اسی لائن پہ چل رہے ہیں۔ مسلمانوں اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم کو منافقوں کی راہ اپنانی ہے یا قرآن و اہل بیت کی راہ اپنانی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس یہ ہے ہمارے نبی کی ذات۔ اور اب وقت نہیں ہے دھیرے دھیرے مصائب کی طرف جانے کا، دو جملے اور ختم و دعا۔ جب تک رسول اللہ زندہ تھے تب تک کسی میں ہمت نہیں تھی کہ بی بی کے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ، مگر ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، دروازے پر آگ لائی گئی، لکڑی لائی گئی۔ آپ لوگ تو اکثریت اس میں سادات کرام کی ہے نا، سید ہیں آپ لوگ، تو اگر سید ہیں آپ لوگ تو فاطمہ کون ہے آپ کی؟ ماں۔ اور سنیے گا جاتے جاتے قیامت تک کے لیے اپنے بچوں کو سلام کہہ کے گئی ہیں فاطمہ، پتہ ہے آپ کو؟ مولا سے فرمایا تھا علی میرے بچوں کو سلام کہہ دینا قیامت تک۔ دروازے پر آگ لائی گئی، لکڑی لائی گئی، جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا ایک شخص تیزی کے ساتھ دوڑ کے آگے بڑھا اور اتنی زور سے دروازے کو دھکا دیا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ ہے، کچھ دیر تک دبائے رکھا۔ ہر بات پڑھنے کی نہیں ہوتی، آپ لوگ تو اولاد فاطمہ ہے نا، محسوس کیجئے اور گریہ کیجئے۔ آپ کے لیے ایک ایک چیز بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک بزرگ عالم کے مرثیے کا ایک شعر ہے، اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے یہ شعر نہیں کہے گا۔ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ، میں کیا بتاؤں تم کو کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل ڈر آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا شاید اس دروازے میں کوئی کیل تھی، جب آن کے دروازہ سینے پہ لگا وہ کیل حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا کے سینے میں ڈر آئی۔ بس ماشاءاللہ رو چکے۔ کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا، یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے، جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئیں، اپنی مصیبت بھول گئیں۔
جیسے ہی نکل پائیں آن کے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ وسیع حسن مت پڑھو اس کے بعد، کیوں؟ یہ سب فاطمہ کے بچے ہیں، یہ نہیں برداشت کر پائیں گے۔ اگر نہیں پڑھوں گا تو ان ہمارے بچوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ امام نے فرمایا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے۔ سنیں گے آپ تمام۔ بی بی آئی حضرت امیر علیہ السلام کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ قنفذ نام کا شخص ہے، خدا لعنت کرے، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اتنی زور کا کوڑا بی بی کے بازو پہ مارا، لپٹ گیا۔ روایتیں کہتی ہیں جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں ویسے بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا، پھوڑے جیسا ہو گیا تھا جو مرتے دم تک ٹھیک نہ ہوا۔ یہ ایک ختم دعا برداشت کر پائیے تو کیجئے گا، مجھے نہیں معلوم۔